الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. شر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. محترم خواتین، ماں بہنوں بیٹیوں، ہم سب جانتے ہیں کہ بعثت کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں 13 سال رہے. آپ کے ساتھ بڑی زیادتیاں ہوئی، آپ کے ساتھیوں کے ساتھ غلطیاں ہوئی. بالآخر آپ نے جب دیکھا کہ مکہ رہنے کے قابل نہیں ہے، تو اللہ کے حکم سے مدینہ کو بھیج دیے. مدینہ پہنچنے کے بعد سن 6 ہجری میں آپ نے عمرے کا ارادہ کیا اور آپ کے ساتھ 14-15 ہزار صحابہ بھی تھے. ان سب نے عمرے کا ارادہ کیا. جب آپ کا قافلہ یا آپ اپنے ساتھیوں کے ساتھ حدیبیہ پہنچے تو مشرکین مکہ میں قریش نے آگے بڑھنے سے روک دیا اور کہا کہ آپ حج نہیں کر سکتے. آپ نے فرمایا کہ خدا کا گھر ہے، یہاں پر ہر شخص آتا ہے اس کی زیارت کے لیے. تم اپنے دشمنوں کو بھی اجازت دیتے ہو، جن سے تمہاری جنگ ہے وہ بھی آتے ہیں، اس کی زیارت کرتے ہیں، عمرہ کرتے ہیں، حج کرتے ہیں. ہم بھی حج کرنے کے لیے، عمرہ کرنے کے لیے آئے ہیں. تو دیکھو قربانی کی جانور ہمارے ساتھ ہیں. تو انہوں نے کہا نہیں، آپ کو حج کرنے نہیں دیں گے. ورنہ دنیا کے سمجھ میں سمجھو گی ہم آپ سے شکست ہیں. بہرحال بڑی لمبی گفتگو ہوئی اور یہ طے ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کے ساتھ اس سال واپس ہو جائیں گے. آئندہ سال حج کریں گے یا عمرہ کریں گے اور 3 دن سے زیادہ کام نہیں کریں گے.
آپ نے سب باتیں مانی اور صحابہ کرام سے کہا جب نہیں اپنا یہاں کھول دو قربانی کر دو. بڑا واقعہ تھا کہ جنگ کے لیے آپ نہیں گئے تھے بلکہ اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے گئے تھے. اسے بھی آپ کو مخالفین نے اس کی اجازت نہیں تھی. مدینہ پہنچنے کے بعد صحابہ کرام کو خیال ہوا کہ بہت سے کفار بہت سے مشرکین مدینے کے قریب سے گزر رہے ہیں حج کے لیے عمرے کے لیے. ہم ان کی جانے نہیں دیں گے. جس طرح انہوں نے ہمیں روکا ہم ان قبائل کو یا ان لوگوں کو جو یہاں سے گزریں گے جانے نہیں دیں گے. انہیں سے روکا عمرے سے روکا ہم بھی پہنچ کر نہیں دیں گے. عمرے سے روک دیں گے. ظاہر ہے کہ اس صورت حال میں صحابہ کرام کا یہ سوچنا غلط بھی نہیں کر سکتے آپ. ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اب اس کا جواب دینا چاہ رہے ہیں. لیکن قرآن میں جو تعلیم دی وہ یہ ہے یہ سبق اس میں سبق ہے ہم سب کے لیے اور ساری دنیا کے لیے. اس نے کہا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ الرُّشْدِ. دیکھو ان لوگوں نے تمہیں خانہ کعبہ کی زیارت سے روک دیا لیکن اس پر اتنا تم غضبناک ہو جاؤ اتنے برانگیختہ ہو جاؤ اور تمہاری جذبات اس قدر بھڑک اٹھی ان کی دشمنی میں اس وجہ سے کہ انہوں نے تمہیں خانہ کعبہ کی زیارت کی اجازت نہیں دی تھی کہ تم بھی اسی طرح کی زیادتی کرو. بلا شبہ انہوں نے زیادتی کی لیکن ان کی زیادتی تمہاری زیادتی کے لیے وجہ جواز نہیں فراہم کرتی. کسی نے اگر ظلم کیا ہے زیادتی کی ہے تو یہ اس بات کی دلیل نہیں کہ تم بھی زیادتی کرو ظلم کرو. بہت بڑی غلطی کی انہوں نے. تو اب تم بھی وجہ کر دو اس سے مٹے گا نہیں بڑھے گا. قرآن نے کہا کہ انہوں نے جو زیادتی کی اس کا علاج یہ نہیں کہ تم بھی زیادتی کرو. تو فرمایا کہ انہوں نے جو خانہ کعبہ کی زیارت سے تمہیں روک دیا اور اس پر تمہاری جذبات اس طرح مشتعل ہو رہا ہے ان کی دشمنی میں کہ تم بھی وہی حرکت کرنے لگو جو انہوں نے کی. اس کے بعد فرمایا صحیح راستہ یہ ہے کہ اگر کوئی بر و تقویٰ کا کام کر رہا ہے تو اس میں سے تعاون ہونا چاہیے ایک دوسرے کا. اگر انسانوں کی بھلائی کے لیے کوئی شخص کام کر رہا ہے یا کوئی نیکی کا کام کر رہا ہے اللہ کو خوش کرنے کا کام کر رہا ہے اس کی نافرمانی سے بچنے کا کام کر رہا ہے تو اس میں تمہارا تعاون ہونا چاہیے. تعاون میں حاصل نہیں کرنا چاہیے. ہاں اگر اللہ کی نافرمانی کی کوئی بات ہو رہی ہے ظلم زیادتی کی کوئی بات ہو رہی ہے تو اس میں تعاون نہیں کرنا چاہیے. اس کے بعد فرمایا یاد رکھو اللہ سے ڈرتے رہو. یعنی اس نصیحت پر بات ختم نہیں ہوئی بلکہ کہا ہے کہ اللہ سے ڈرتے رہو. اور یہ بات ذہن میں رکھو کہ اللہ تعالیٰ بہت سخت عذاب دے سکتا ہے. اگر کوئی شخص ظالم ہے
تو تم بھی اسی طرح ظلم کرو اس کے ساتھ. کہ اسلام آیا ہے ظلم کے مٹانے کے لیے، ناانصافی کے مٹانے کے لیے. اور اگر کسی کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے تو قانون کے مطابق اس کو وہ جواب بھی دے سکتا ہے. لیکن پوری دنیا سے ظلم اور زیادتی کو مٹانا یہ اسلام کے مقاصد میں سے. اسلام اس طرح کی ریاست قائم کرنا چاہتا ہے، جس طرح کی مملکت قائم کرنا چاہتا ہے. اس کی اصل بنیاد ظلم کا خاتمہ ہے اور عدل کا قائم کرنا ہے. دنیا میں آدمی بہت سے اسباب ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ظلم کرتا ہے. اپنے فائدے کے لیے بھی ظلم کرتا ہے، خاندان کے فائدے کے لیے بھی ظلم کرتا ہے، عدل انصاف سے ہٹ جاتا ہے، خیش آفائی کے لیے کرتا ہے، دور نزدیک کے رشتے داروں کے لیے کرتا ہے، اور دنیا والے کے لیے کرتا ہے. تو قرآن نے یہ تعلیم دی مسلمانوں کو، یا ایھا کونوا قوامین بالقسط، اے ایمان والو عدل و انصاف کو لے کر پوری طرح کھڑے ہو جاؤ، پوری قوت کے ساتھ عدل و قسط کو پر عمل کرنے والے بن جاؤ. اور اللہ کے لیے حق کی گواہی دینے والے بن جاؤ. اس کے بعد فرمایا کہ ایسا نہ ہو کہ کوئی تمام رشتہ داروں کے لیے، اپنے لیے یا خاندان کے اور لوگوں کے لیے عدل کے لیے قائم کرو، عدل قائم کرو، انصاف قائم کرو. وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، یہ کوئی معمولی کام نہیں ہے کہ دنیا میں انصاف قائم کرے، بہت بڑا کام ہے. تو کہا کہ اس کی زد کبھی تمہارے اوپر بھی آ سکتی ہے، پڑ سکتی ہے، تمہارا بھی نقصان ہو سکتا ہے. اور تمہارے ماں باپ کا بھی نقصان ہو سکتا ہے، رشتے داروں کا بھی نقصان ہو سکتا ہے. کہا کہ ہر نقصان برداشت کرو، اپنا نقصان بھی برداشت کرو عدل اور انصاف کا کام کرنے کے لیے، ماں باپ کا نقصان بھی برداشت کرو، بیوی بچوں کا نقصان بھی برداشت کرو، خاندان اور قبیلے کا نقصان بھی برداشت کرو. ہر حال میں عدل کا قائم پوری قوت کے ساتھ. دنیا کو معلوم ہو کہ تم عدل پر، عدل انصاف کے قائم کرنے والے ہو اور ظلم کی مٹانے والے ہو. پھر فرمایا کہ یکن غنیا او فقیرا فاللہ اولی بہما. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جس کا معاملہ ہو صاحب حیثیت ہے. دیکھیے قرآن کی تعلیمات کی خصوصیت یہ ہے، ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے آج کی زبان میں وہ بول رہا ہے اور آج نہیں بتا رہا ہے. کہا لیکن ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ جس کا معاملہ ہے وہ صاحب حیثیت ہے، پیسے والا ہے. تم سوچو کہ اس کے خلاف کیسے جا سکتے ہیں؟ یہ باہر آدمی ہے، پیسے والا ہے، قوت والا ہے، باہر ہے. تو اس کا بھی اندیشہ ہے کہ کسی کو قوت اور طاقت کو دیکھ کر تم پیچھے ہٹو. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ فلاں شخص مجبور ہے، فقیر ہے، محتاج ہے. ارے ذرا سا ناانصافی کی بات کر دیں گے تو اس بیچارے کا بھلا ہو جائے گا.
کہا کہ یہ تم انصاف کے قائم کرنے والے ہو، امیر اور غریب کو دیکھنے والے نہیں ہو۔ جو امیر اور غریب ہے اللہ تعالیٰ ان سے زیادہ قریب ہے، اس نے یہ حکم دیا ہے تمہارا یہ راستہ اختیار کرنا ہے کہ فلاں شخص صاحب حیثیت ہے، اس کے خلاف نہیں جا سکتے، یا فلاں شخص بے حیثیت ہے، ارے ہماری ذرا سی بات سے، غلط بات سے بیچارے کا بھلا ہو جائے گا۔ کہا کہ دونوں ہی باتیں غلط ہیں، اللہ کو معلوم ہے اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اس کے باوجود اس نے یہ حکم دیا، تمہیں اس کا احترام کرنا چاہیے اور انصاف کے قائم کرنے میں کبھی کوئی کوتاہی نہیں ہونی چاہیے۔ بات انصاف کی پوری کہنے کی کوئی پڑی جاتی ہے تو آدمی کھل کے نہیں کہتا، ہاں صاحب بات ہی ہے، ٹھیک ہی ہے، کہا کہ یہ رویہ ابھی صحیح نہیں ہے۔ بات زبان کو لچک دینا، بات کو دبا دینا، ابھرنے نہ دینا، یہ بھی غلط ہے۔ انصاف قائم کرنے کے لیے کھڑے ہو اور زبان صاف نہیں دے رہی ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو کہا کہ اگر زبان کو تم لشکا کے بات کرتے ہو اور ایسا رویہ اختیار کرتے ہو کہ انصاف کھل کر سامنے نہیں آ رہا، یہ غلط ہے، یا ایک اسے چھوڑ دو، یہ بھی غلط ہے۔ تمہیں تو کھل کر انصاف کا اور حق و انصاف کا ساتھ دینا چاہیے۔ تو فرمایا اگر یہ سب کچھ کرو گے تو یاد رکھو اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ تم سے کہا گیا تھا انصاف کو قائم کرنے کے لیے، لیکن تم نے یہ راستہ اختیار نہیں کیا۔ میرے دوست اور ساتھیوں، آج دنیا کا مسئلہ، ساری دنیا کا مسئلہ یہ ہے، ہر جگہ یہ کہا جاتا ہے کہ انسان کو اس کا حق ملنا چاہیے، اور خاص طور پہ یہ بات اس وقت کہی جاتی ہے جب کوئی شخص کمزور ہوتا ہے، کمزوروں کو ان کا حق ملنا چاہیے، عورتوں کو ان کا حق ملنا چاہیے، غریبوں کو ان کا حق ملنا چاہیے، ناداروں کو ان کا حق ملنا چاہیے، غریب قوموں کو ان کا حق ملنا چاہیے۔ لیکن میرے دوست اور ساتھیوں، یہ بات زبان سے کہی جاتی ہے، لیکن ان حقوق کو ہر جگہ پامال کیا جاتا ہے، انصاف کی دہائی دی جاتی ہے اور ظلم ہی کا راج ہے۔ یہ اسی وقت ممکن ہے اس کا خاتمہ جبکہ آپ اس کے خلاف کھڑے ہیں۔ قرآن تو یہ کہتا ہے کہ قومیں بھی اگر غلط راستہ اختیار کرتے تو وہ تباہ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ ظلم اور زیادتی کو برداشت نہیں کرتا۔ اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ آدمی کسی کے ساتھ ناانصافی تو اس کی حمایت میں کھڑا ہو جائے۔ ایک موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آدمی کسی صاحب ایمان کی حمایت میں کھڑا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ قیامت میں اس کی مدد فرمائے گا۔ اگر کوئی آدمی کسی کی عزت اور آبرو پر حملہ ہو رہا ہے اور اس کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے تو آپ نے فرمایا اگر کوئی شخص کسی مسلمان کی عزت اور آبرو کا دفاع کرے، میں اس پر ایک الزام لگ گیا ہے، وہ چور ہے، بدکار ہے، زانی ہے، دہشت گرد ہے، اب سوسائٹی میں منہ دکھانے کا قابل وہ نہیں ہے، تو آپ خاموش ہو جائیں۔ اسلام کی تعلیم یہ صحیح نہیں ہے، آپ اس کے دفاع میں کھڑا ہونا چاہیے۔ اگر آپ
اس کی عزت اور آبرو کی حفاظت میں کھڑے ہوں گے. عزت آبرو ہی کا مسئلہ نہیں ہے، پوری زندگی کا مسئلہ ہے. کسی کو چور کہہ دیا گیا، کسی کو بدکار کہہ دیا گیا، زانی کہہ دیا گیا، گنڈا کہہ دیا گیا، اور کسی کو دہشت گرد کہا گیا اور سوسائٹی خاموش ہو گئی، تو گویا پوری سوسائٹی سند لے رہی ہے اس کی کہ ہاں یہ کوشش غلط ہے. تو آپ نے فرمایا کہ کسی کی عزت آبرو پر حملہ ہو، اسی میں اس کی جان کا بھی مسئلہ آتا ہے، اس کی جان پر حملہ ہو، مال پر حملہ ہو، اور اگر کوئی مسلمان اس کا دفاع کرے تو آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے روز جہنم کی آگ سے بچا دے گا. اس نے اس کی عزت آبرو کی حفاظت کی، اللہ تعالیٰ اسے جہنم کی آگ سے بچائے گا. ایک اور حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی ایسا موقع ہے ما من مؤمن يغزو امرأ مسلما في موضع تنتهك فيه حرمته وينتقص فيه من عرضه إلا خذله الله تعالى في موطن يحب فيه نصرته. اگر کوئی مسلمان کسی مسلمان کی حال میں چھوڑ دے رہا ہے، ایسی پوزیشن میں سے چھوڑ دیتا ہے کہ جس میں اس کی عزت اور آبرو برباد ہو رہی ہے اور اس کا احترام ختم ہو رہا ہے، اس کی عزت میں فرق آ رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے بھی قیامت کے دن چھوڑ دے، جبکہ وہ اس بات کا محتاج ہوگا کہ کاش کو میری مدد کرے. جس طرح اس نے بے یار مددگار سے چھوڑا، ایسے اللہ تعالیٰ بھی اسے چھوڑ دے گا. اور اگر کوئی شخص کسی مسلمان کی حمایت میں ایسی جگہ کھڑا ہو جائے جہاں اس کی عزت اور آبرو پر حملہ ہو رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ ایسے موقع پر اس کی مدد کرے گا جبکہ وہ مدد کا سب سے زیادہ محتاج ہوگا. جس طرح بے بسی میں اس نے ساتھ دیا اس کا، ایسے ہی قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کا بھی ساتھ دے گا. وسلم نے فرمایا ظلم اگر ہو رہا ہے تو کوئی شخص اس کا ساتھ نہ دے. تمہاری سوسائٹی، تمہارا معاشرہ، تمہارا کلچر ایسا ہونا چاہیے ظالم یکا و تنہا محسوس کرے اپنے آپ اور سمجھے کہ میرا ساتھ دینے والا نہیں ہے یہاں، تب ظلم ختم ہوگا. اگر مجھے معلوم ہو کہ سب تو ہماری ہی طرح ہیں اور کوئی کسی کو فرق نہیں، ہم میں اور ان میں کوئی فرق نہیں ہے، تو ظلم ختم نہیں ہو سکتا. ظلم کو بڑھاوا دیں گے ظلم بڑھے گا، اگر انصاف کو بڑھاوا دیں گے اگر انصاف بڑھے گا. یہ فطری بات ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من مشى مع ظالم ليقومه وهو يعلم انه ظالم فقد خرج من الاسلام. اگر کوئی شخص کسی ظالم کے ساتھ چل رہا، دوڑ دھوپ کر رہا، چلنے سے مراد ہی کوشش کر رہا، کوئی شخص ظالم کے ساتھ چل رہا ہے، کوشش کر رہا ہے، دوڑ دھوپ کر رہا ہے، اس لیے کہ اسے تقویت پہنچائے، اسے مضبوط کرے، اسے ظلم کی راہ میں آگے بڑھائے، وہ جان من اور اسے اچھی طرح معلوم ہے کہ یہ شخص ظالم ہے، تو آپ نے فرمایا وہ اسلام سے نکل گیا، وہ اسلام سے نکل گیا. اسلام سے نکلنے کے معنی یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ دین اسلام سے خارج ہو گیا. اس کا کم سے کم مفہوم یہ ہے کہ اسلام نے جو ہدایت کی تھی ہدایت کو اس نے چھوڑ دیا. اس سے کہا گیا تھا کہ انصاف کے نمبردار بنو، اگر انصاف کو قائم کرو،
اگر یہ کیفیت اگر ہو جائے تو میرے دوستوں اور ساتھیوں اس ملک کی فضا بھی بدلے گی، دنیا کی فضا بدلے گی۔ آج کا سارا مسئلہ یہ ہے کہ یہاں ظلم ہو رہا ہے، انصاف نہیں ہو رہا ہے، حقوق پامال ہو رہے ہیں، ان کی حفاظت کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ اور آپ سے یہ کہا گیا ہے کہ اسے پوری قوت کے ساتھ اپنے انصاف کے ساتھ لے کھڑے ہو، اور اس میں نہ رشتہ داروں کا خیال کرو، نہ دوستوں کا خیال کرو، نہ اپنے قوم کا خیال کرو، نہ امیر کا خیال کرو، نہ غریب کا خیال کرو، بلکہ صرف یہ دیکھو کہ انصاف ہو رہا ہے یا نہیں۔ اگر اس پر ہم عمل کر سکے اس دنیا کا نقشہ بدل سکتا ہے۔ کوئی عمل کرے یا نہ کرے، اللہ کا حکم ہے، آپ عمل کریں، آپ عمل کریں۔ دنیا کی کسی بھی قوم کو اس مقصد کے لیے نہیں کھڑا کیا، ہو سکتا ہے 2000 افراد مل جائیں آپ، آج بھی آپ کہیں گے فلاں شخص جو ہے ظلم کے خلاف آواز اٹھا رہا ہے، فلاں 2-4 آدمی آواز اٹھا رہے ہیں، پوری ملت اس مقصد کے لیے کھڑی ہو جائے، ایسا دنیا میں نہیں تھا، نہ ہے۔ اور یہ کام اللہ تعالیٰ آپ سے لینا چاہتا ہے۔ سوچئے ہمارا آپ اس کے لیے تیار ہے؟ اللہ تعالیٰ سے دعائیں کی جو باتیں عرض کی ان کو میں بھی یاد رکھوں، آپ بھی یاد رکھیں، ان پر عمل کی مجھے کو توفیق دے، آپ کو توفیق سے نوازے۔ بارک اللہ بارک اللہ ولنا ولکم القرآن العظیم ونفعنا وإياكم بما فيه إنه تعالى جواد قدير